رہے تھے۔ اگلا طالب علم ہے جو تقریر پیش کریں گے آپ حضرات کے سامنے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر۔ باتیں کافی کچھ آ چکی ہے، وقت بہت کم ہے۔ میں طالب علم کو آواز دوں گا، سبحان بن شاہد خان، وہ آئے اور سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پر اپنی تقریر پیش کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي إنا أرسلناكم شاهدا ومبشرا ونذيرا صدق الله العظيم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ وسلم ام القریٰ مکہ مکرمہ میں رب العالمین کے حکم سے جس وقت کعبۃ اللہ کی تعمیر کر رہے تھے تو ان کے لبوں پہ یہ دعا مچل رہی تھی کہ اے ہمارے رب، ان لوگوں میں انہی میں سے ایک ایسا رسول بھیجیے جو ان پر تیری آیتوں کی تلاوت کرے اور ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دے اور ان کا تزکیہ کرے، بے شک آپ قوت والے حکمت والے ہیں۔ معزز سامعین کرام، یہ وہ دعا تھی جو دل کی گہرائیوں سے نکلی تھی۔ یہ مراد خلیل اور آرزو ابراہیم تھی، امام عالم کی تمنا اور التجا تھی۔ پاکیزہ مقام پر مبارک زبان سے ادا ہونے والے یہ کچھ نورانی کلمات تھے جو رب العالمین کے دربار میں شرف قبولیت سے ہمکنار ہوئے۔ دعا کرنے والا امام الناس تھا اور دعا قبول کرنے والا رب الناس تھا، لہٰذا اسی دن سے قدسیوں کے بیچ اس نبی آخر کا تذکرہ ہونے لگا، آسمان میں ان کی چرچا ہونے لگی، انبیاء و مرسلین اس نبی آخر کی بشارت دیتے رہے، توریت و انجیل کے صفحات ان کی ثنا خوانی کرتے رہے، روح اللہ نے ان کی بشارت سنائی، کلیم اللہ نے ان کی اطاعت کی تمنا کی، شب و روز گزرتے رہے، آفتاب ان کی زیارت کی تمنا میں ضیا پاشی کرتا رہا، مہتاب شوق دیدار میں چاندنی نچھاور کرتا رہا، گل و بلبل، یاسمین و سنبل سب ان کی زیارت کے لیے بےتاب تھے۔ مختصر یہ کہ اس کائنات کا ذرہ ذرہ، پتا پتا، بوٹا بوٹا انتظار کی گھڑیاں گن گن کر گزار رہا تھا۔ حضرات اکرامی، جب شوق انتظار تر ہو گیا اور صبر کا پارا نہ رہا، تب ماہ ربیع الاول سن 570 پیر کے روز مکہ مکرمہ میں قبیلہ قریش کے سب سے معزز خاندان بنو ہاشم میں عبد المطلب کے لخت جگر عبداللہ کے گھر بی بی آمینہ کے بدن مبارک سے اس ماہ رسالت کی ولادت باسعادت ہوتی ہے، جن کی نورانی کرنوں سے شرک ظلمت کو کافور ہونا تھا۔ انتظار کی جا گسل گھڑیاں گزر گئی تھی۔ مولانا حالی نے بھی کیا ہی سچ کہا ہے، ہوئی پہلوئے آمینہ سے ہوئے ادا دعائے خلیل اور نویدہ مسیحا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت 9 ربیع الاول اور بعض روایتوں کے اعتبار سے 12 ربیع الاول کو ہوئی تھی۔ ایک نئی صبح طلوع تھی، ایک نئے دور کا آغاز تھا۔ آفتاب و مہتاب کہہ رہے تھے کہ مبارک ہو کہ سراجم منیرہ آیا ہے، ماہ انجم کہہ رہے تھے بشارت ہو کہ رحمت للعالمین آیا ہے، فضائے باسط کہہ رہی تھی مرحبا مرحبا شفیع المذنبین آیا ہے، طیور و انادل کہہ رہے تھے کہ خوش آمدید کی خاتم النبیین آیا ہے۔ الغرض اس کائنات کا ذرہ ذرہ محور کس تھا، ہر شہ پر وجد طاری تھا، وجد میں کعبہ ہے، رقص میں ہے حرم، ارض طیبہ میں آئیے کس کے قدم، مرحبا کا ہر ایک سمت ہے زیر و بم، جھومتے مسرت سے لوح قلم، آمینہ کے صداؤں سے گوجا حرم، ہو گیا گر کے توحید بیت الصنم، قدسیوں کے پرے ہے کھڑے صف بصف، لے کے تحفے سلاموں کے ہر ہر قدم۔ محبان اسلام، ایک نئے عہد کی ولادت تھی، انسانیت پھر سے زندہ ہو گئی تھی۔ پیاری ماں نے اپنے نور نظر لخت جگر کا نام محمد رکھا، دادا عبد المطلب نے اپنے یتیم پوتے کو احمد کا خطاب دیا۔ یہی ہے وہ جس کی بشارت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو وہ مبشرہ سے دی تھی۔ عزیزان ملت، محمد و احمد وہ پیارا نام ہے جس نے ہدایت نو بخشی۔ یہی وہ نام ہے کہ جس شخص کے زبان پر آ جائے تو انسان لمحوں میں کامیابی کے اعلیٰ مقام طے کر لیتا ہے۔
ماں نے تو صرف محمد کہا تھا، دادا نے تو صرف احمد کہا تھا، مکہ والوں نے تو صرف صادق و امین کہا تھا، مگر عالم انسانیت نے کہا یہی بچہ تو انسان کامل ہے، یہی تو موجود رسول ہے، امام المرسل ہے، یہی شہنشاہ عرب و عجم رؤوف الرحیم ہے۔ برادران ملت، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، لوگو محمد تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں مگر وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں، میرا محبوب رحمت للعالمین، شاہد و مبشر، بشیر و نذیر ہے۔ نہ ان کے بعد کوئی نبی آئے گا اور نہ ان کے بعد کوئی رسول بھیجا جائے گا۔ اب قیامت تک کے لیے اس رسول خاتم کی اطاعت میری اطاعت ہے، اس سے محبت مجھ سے محبت ہے، اور میرے نام کے گواہی کے ساتھ محمد کی شہادت بھی ایمان کے لیے فرض ہے، اور جو میرے رسول کا عاشق و غلام بن جائے گا تو میں اس کو اپنی رضا سے نوازوں گا، ان کے لغزشوں خطاؤں کو میں درگزر کر دوں گا، اور میرے رسول کے دامن آستانہ پر سر نیاز خم کر دینے والوں کو، دامن رسول میں پناہ لینے والوں کو، رسول کی نسبت قائم رکھنے والوں کو رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ کی بشارت دوں گا۔ خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ انہی چند باتوں پہ میں اپنی تقریر مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، زبان کی فصاحت و بلاغت، روانی اور شائستگی آپ نے ملاحظہ کی۔ ایک تو عنوان ہے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس کو انہوں نے اپنی زبان کی روانی، شائستگی، فصاحت و بلاغت کے ساتھ چار چاند لگا دی، بہت ہی عمدہ انداز میں اور بہت ہی بہتر ترتیب کے ساتھ انہوں نے آپ کے سامنے تقریر پیش کی۔ اس موقع پر آپ تمام بزرگ اور بھائی جو بیٹھے ہیں قابل مبارکباد ہیں۔ یہ ناانصافی ہوگی کہ آپ حضرات کا شکر ادا نہ کیا جائے، آپ حضرات بیٹھے ہیں۔